اگلی جو سورت ہے ہماری وہ ہے سورت ہمازہ. یہ بھی مکی ہے اور پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة فی عمد ممددہ. جی سورۃ الحمزہ جو ہے یہ مکہ کے اندر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے اور 104 نمبر اس کا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے 32واں نمبر ہے اس کا. حمزہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر حمزہ کا لفظ آیا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے. ویلن، ویلن کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بربادی ہو، ہلاکت ہو. یہ بد دعا کا کلمہ ہے کہ تم بربادی ہو، ہلاکت ہو، ایک قول. دوسرا قول یہ ہے کہ ویل جو ہے وہ جہنم کے اندر ایک وادی کا نام ہے، لیکن زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ ویلن کا مطلب ہے ہلاکت ہو، بربادی ہو، یہ بد دعا ہے. اب کس کے لیے بربادی ہو؟ لکلی، لام کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، تو مطلب بن جائے گا بربادی ہو کے لیے. کس کے لیے؟ کل. کل کا مطلب ہوتا ہے ہر، ہر 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 کس کے لیے؟ ہومزہ لمزہ. ہومزہ کہتے ہیں اس آدمی کو جو کسی انسان کے منہ پر تانے دیتا ہے، اس کے سامنے اس کی برائی بیان کرتا ہے، اس کے سامنے اس پر تانے دیتا ہے. اور لمزہ کہتے ہیں اس آدمی کو جو پیٹھ پیچھے جو ہے کسی کو تانے دیتا ہے، کسی کی برائی بیان کرتا ہے. تو بربادی ہو، ہلاکت ہو ہر اس آدمی کے لیے جو منہ پر اور پیٹھ پیچھے تانے دیتا ہے، برائی بیان کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، تو اس کے لیے بربادی ہو. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس عمل سے حفاظت فرمائے. پھر وہ جو ہمزہ ہے، لمزہ ہے، اس کی ایک خصلت اللہ تعالیٰ اور بیان کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ الذی. الذی کا مطلب ہوتا ہے جو. جمع، جمع کرتا ہے. مالن، مال، مال جمع کرتا ہے. و، صرف جمع نہیں کرتا اور بھی کام وہ کیا کرتا ہے؟ و عددہ، عددہ. عددہ کا مطلب ہوتا ہے بار بار گننا. عددہ بار بار گننا. ہو اس کو، اس کو بار بار گنتا ہے. کس کو؟ مال کو بار بار گنتا ہے. الذی جمع مالا، جو مال جمع کرتا ہے، وعددہ، اور اسے گن گن کر رکھتا ہے. دیکھیں مال کمانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، مال کمانا چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان میں سے بعض صحابہ بہت زیادہ امیر تھے، لیکن پرابلم تب بنتا ہے، مصیبت تب آتی ہے جب یہ مال جو ہے اس کی محبت دل کے اندر آ جائے اور دینی جو فرائض ہیں ان کے اندر کوتاہی ہونا شروع ہو جائے. پھر یہ جو مال ہے یہ پکڑ کا باعث بنتا ہے. مال انسان کو کمانا چاہیے، کمائے حلال طریقے سے، یہ عبادت ہے. لیکن جب آپ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، جب اس کو صدقہ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، نمازیں اس کی وجہ سے رہ جائیں گی، فرائض میں غفلت ہوگی، تو پھر یہ مال جو ہے وہ پکڑ کا باعث بنے گا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس سے حفاظت فرمائے. مال جمع کر کیا کرتا ہے؟ یحسبو، یحسبو وہ گمان کرتا ہے. کیا گمان کرتا ہے؟ انا کہ، مالہ، مال اور ہو کہ اس کا مال، اخلدہ، اخلدہ مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو باقی رکھنا، ہمیشہ کے لیے رکھنا. ہو اس کو، تو وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، اس کو ہمیشہ پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نکال کر رکھے گا، یہ گمان کرتا ہے. دیکھیں مال جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے. یہ مال جو ہے یہ انسان کو نہیں بچاتا. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مدد
ہو تو انسان بچ سکتا ہے، مال جو ہے وہ کبھی کام نہیں آتا۔ اچھا یہ باتیں تو ہو گئیں کہ بربادی ہو ہر اس آدمی کے لیے جو منہ پہ تانے دیتا ہے، پیٹھ پیچھے تانے دیتا ہے، الذی جمع مالا وعددا، مال جمع کر کے رکھتا ہے، بار بار گنتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ کلا، کلا کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں۔ دیکھیں کلا جو ہے یہ پہلی دفعہ آیا ہے ابھی، اور آئندہ بھی انشاءاللہ آئے گا۔ کلا کا جو مطلب ہے یہ ڈانٹ پلانے کے لیے آتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی ایک کام کر رہا ہے اور وہ کام اچھا نہیں ہو رہا، تو آپ کہیں گے کلا، کہ تم جو کام کر رہے ہو یہ غلط ہے، تم جو بات سوچ رہے ہو یہ غلط ہے۔ یہ ڈانٹ کا کلمہ ہے۔ اب اس اردو کے اندر اس کا ترجمہ ہرگز کر رہے ہیں تو اس کا جو مزہ ہے وہ پھیکا سا ہو گیا، لیکن کلا جو ہے بڑا ہی زوردار ڈانٹ کا کلمہ ہے۔ ہرگز نہیں، کیا ہرگز نہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ پیچھے جو بات ہے نا کہ وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، کلا، یہ بالکل سوچ غلط ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو کیا ہوگا؟ لا ينبذن، لا ينبذن جو ہے یہ بڑا ہی تاکیدی کلمہ ہے۔ لام اور نون، یہ جو آتا ہے نا شد والا نون، جب یہ کسی فعل پر آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہرگز، ضرور ضرور۔ یمبذن، یمبذا، یمبذا کا مطلب ہوتا ہے ڈالا جائے گا، تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ ضرور ضرور اس کو ڈالا جائے گا۔ کس میں؟ فی میں، الحطمہ، حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ تو ہرگز نہیں، ان قریب اس، سوری، ضرور ضرور اس کو حطمہ کے اندر ڈالا جائے گا۔ حطمہ جو ہے یہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس کا نام حطمہ ہے۔ اس وادی کا نام حطمہ کیوں رکھا؟ دیکھیں عربی زبان میں حطمہ یحطم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو توڑ کر ٹکڑوں کے اندر کرنا۔ تو حطمہ کے اندر جو آگ ہے وہ اس قدر شدید ہے کہ انسانی اعضاء جو ہیں اس سے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے، وہ ہر چیز کو چور چور کر دے گی، اس لیے اس کا نام حطمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تو ضرور ضرور اس کو حطمہ کے اندر ڈالا جائے گا۔ پھر آگے ہے وا، اور ماں کا مطلب ہوتا ہے کیا، یہاں پر کیا کریں گے؟ ادرا کا، ادرا تمہیں معلوم، ادرا کا تمہیں معلوم، اور تمہیں کیا معلوم؟ یا تو یہ بات ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا ہر ایک قرآن پڑھنے والے سے مخاطب ہیں، اور اے مخاطب یا اے نبی جی آپ کو کیا معلوم؟ مل حطمہ، کہ حطمہ کیا ہے، کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ حطمہ کیا چیز ہے، کہ یعنی کہ وہ بہت عظیم چیز ہے۔ اب آگے خود لفظ آ رہے ہیں، نار، نار مطلب ہے آگ، اللہ، وہ اللہ کی آگ ہے، الموقدہ جلائی ہوئی، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، یعنی اللہ نے اس کو جلایا ہے۔ اللہ تھی، جو، تطلع، جا پہنچے گی۔ دیکھیں تطلع جو ہے یہ اس کا ایک لفظ جو ہے، اس کی جو روٹ ورڈ ہے وہ طلوع ہے، جیسے کہتے ہیں نا سورج طلوع ہو گیا، ظاہر ہو گیا، تو یہاں پر ترجمہ کریں گے اللہ تی، یعنی کہ وہ آگ جو ہے تطلع، جا پہنچے گی، اعلی پر، الافئدہ، افئدہ کا مطلب ہوتا ہے دل، وہ آگ جو ہے وہ دلوں پر پہنچ جائے گی۔ دیکھیں دنیا کے اندر جب خدا نہ خواستہ کہ کوئی انسان آگ میں جلتا ہے تو دیکھا یہ گیا ہے کہ جیسے ہی وہ آگ جو ہے اس کے دل پر پڑتی ہے یا پھیپھڑوں پر پڑتی ہے یا پیٹ کے جو نازک اعضاء ہیں اس پر پڑتی ہے، تو ان اعضاء پر آگ پڑنے سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہ اکثر دیکھا گیا ہے، کیونکہ وہ جو اعضاء ہوتے ہیں وہ نرم ہوتے ہیں، تو اس آگ کا تحمل نہیں کر سکتے۔ جو ڈاکٹر سے ریلیٹڈ ہے ہم کو پتہ ہے۔ دیکھیں وہ آگ جو ہے وہ اتنی شدید ہوگی کہ دلوں پر بھی جا پہنچے گی، پھر بھی جو ہے ان کی ہلاکت نہیں ہوگی، پھر بھی وہ زندہ ہوں گے، زندہ ہوں گے، اس کے باوجود دل جو ہے وہ آگ کی لپیٹ میں ہوگی، اتنی سخت آگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ایسے حفاظت فرمائے۔ انہا، بے شک، ہا وہ، یعنی وہ آگ، بے شک وہ آگ، علی ان پر، ہم ان پر، بے شک وہ آگ ان پر، مؤصدہ، مؤصدہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کور کر دینا، یعنی کہ وہ لوگ درمیان میں ہوں گے
اور आग जो है वो उनके चारों इर्द गिर्द होगी, वो आग के अंदर बंद होंगे, इस तरह की किसी तरीके से वो आग से बाहर नहीं निकल सकेंगे। आग उन पर बिल्कुल फिट कर दी जाएगी, ऊपर से, दाएं से, बाएं से, नीचे से निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। किस तरह बंद की जाएगी? वो अगली आयत में है, फी में अमद। अमद कहते हैं सुतूनों को, उमूद कहते हैं ना, उमूद, उसकी जमा है अमद, सुतूनों में। मुमद्ददा, लंबे लंबे सुतूनों में। तो लंबे लंबे सुतून होंगे आग के, कि किसी तरीके से वो लोग जो हैं उससे वो निकल नहीं सकेंगे। अल्लाह ताला मेरी और आपकी जो है इससे हिफाजत फरमाए, आमीन आमीन। ये तो तर्जमा हो गया। आगे आसान तर्जमा कर देख लेते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। बड़ी खराबी है, यानी हलाकत है उस शख्स की जो पीठ पीछे दूसरों पर ऐब लगाने और मुंह पर ताने देने का आदी हो। दूसरी सिफत क्या बयान की? जिसने माल इकट्ठा किया हो और उसे गिनता रहता हो। वो समझता है कि उसका माल उसको हमेशा जिंदा रहेगा, रखेगा, यानी कभी उसको, हरगिज नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसको तो ऐसी जगह में फेंका जाएगा जो चूरा चूरा करने वाली है। और तुम्हें क्या मालूम वो चूरा चूरा करने वाली चीज क्या है? अल्लाह की सुलगाई हुई आग जो दिलों तक जा चढ़ेगी, यकीन जानो वो उन पर बंद कर दी जाएगी, जबकि वो आग लंबे चौड़े सतूनों में गिरे हुए जबकि वो आग के लंबे चौड़े सतूनों में गिरे हुए होंगे, यानी चारों तरफ से आग उन पर मुसल्लत होगी, कोई निकलने का रास्ता नहीं होगा। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए।